الیکشن کمیشن کا نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں مانیں گے، پوری تیاری ہے، الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ پرویز الہی کا دو ٹوک پیغام، الیکشن کمیشن کی سوچ اور نیت جانتے ہیں، وہ آئے روز عمران خان کے خلاف فیصلے دے رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی میڈیا سے گفتگو۔ اب نے اور امتیاز شیخ صاحب اور نجمی عالم صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے اور جہاں جہاں یہ چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں بنائیں گے۔ سعید غنی ادارہ نور حق پہنچ کر حافظ نعیم کو رام کر گئے۔ حافظ نعیم نے بھی پیپلز پارٹی سے اچھے کی امید لگا لی۔ الگ الگ پریس کانفرنسز پر ایک دوسرے پر الزامات لگانے والوں کا مشترکہ پریس کانفرنس میں ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے سے گریز۔ تحریک انصاف نے ناصر کھوسہ کی معذرت کے بعد نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے سابق سیکریٹری پنجاب نوید چیمہ کا نام فہرست میں شامل کر دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا قیام، حکومتی اتحاد کے میاں اسلم اقبال، راجہ بشارت اور ہاشم جواں بخت شامل۔ اپوزیشن اتحاد ملک احمد خان، سید حسن مرتضیٰ اور ملک ندیم کامران کمیٹی کا حصہ۔ ملک احمد خان کا راجہ بشارت سے ٹیلی فونک رابطہ، بشارت راجہ کے مطابق آج رات ملاقات کا امکان ہے۔ تحریک انصاف کے مزید اراکین کے استعفے منظور کرنے کی تیاریاں، دوسرے مرحلے میں مزید 30 استعفے الیکشن کمیشن کو بھجوائے جائیں گے۔ پی ٹی آئی اراکین کے ایوان میں واپسی کے فیصلے پر قومی اسمبلی کا شیڈیول پھر تبدیل، 20 جنوری کو ہونے والا اجلاس کا اب 27 جنوری کو ہوگا۔ اگلے اجلاس سے قبل مرحلہ وار تمام استعفے منظور کر لیے جائیں گے۔ الیکشن کے لیے تیار ہیں، عمران خان پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہتے، سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے خواہش مند ہیں، ملک کو دیوالیہ کرنے کی مہم چلا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی گفتگو۔ عمران خان کی قومی اسمبلی کے ساتھ حلقوں سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم، پی ٹی آئی چیئرمین کا انتخابی اخراجات جمع کرانے کا معاملہ درگزر، الیکشن کمیشن نے 20 دسمبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ کاغذات نامزدگی میں مبینہ بیٹی کو چھپانے پر عمران خان کو نااہل قرار دینے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست، عدالت نے عمران خان کے وکیل کو ابتدائی بیان جمع کرانے کے لیے مہلت دینے کی استدعا منظور کر لی۔ احتساب عدالت نے آصف علی زرداری کے خلاف ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس نیب کو واپس بھیج دیا۔ ریفرنس پر سماعت عدالت کا دائرہ اختیار نہیں، نیب متعلقہ فورم سے رجوع کرے، عدالت کے ریمارکس۔ خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل، لیکن نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر پر حکومت اور اپوزیشن کی مشاورت اب تک شروع نہ ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کی ٹوٹنے والی اسمبلی کے صرف 9 اجلاسوں میں شرکت، اپوزیشن لیڈر اکرم درانی بھی بیماری کے باعث طویل عرصے تک غیر حاضر رہے۔ جماعت اسلامی کا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ، ملتان میں 29 جنوری کو ورکرز کنونشن سے انتخابی مہم کا آغاز ہوگا۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ کا اعلان، کراچی سے 94 نشستیں جیتنے کا دعویٰ، چند حلقوں میں ری کاؤنٹنگ کا مطالبہ۔ عوام ہوشیار باش، آئی ایم ایف کو رام کرنے کے لیے مہنگائی کے نئے وار کی تیاری، آئندہ ماہ سے گیس اور بجلی کی قیمتیں مزید بڑھائی جائیں گی، پراپرٹی پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافہ ہوگا، مختلف اشیاء پر جی ایس ٹی بھی عائد کیا جائے گا، بعض اشیاء کی امپورٹ پر ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کرنے کی بھی تجویز۔ وزیر اعظم کی منظوری سے آرڈیننس کی صورت منی بجٹ لایا جائے گا، کوشش عام آدمی زیادہ متاثر نہ ہو، صاحب ثروت لوگوں پر زیادہ بوجھ ڈالا جائے۔ عائشہ غوث پاشا آئی ایم ایف سے مذاکرات میں جلد کامیابی کے لیے پرامید۔ مشکلات میں گھری معیشت کے لیے بری خبر، دوست ملک سعودیہ بھی امداد سے دامت بچانے لگا، پاکستان کو براہ راست گرانٹ اور ڈپازٹ دینے سے معذرت کر لی۔ سعودی وزیر خزانہ کا پاکستانی امداد کا طریقہ کار تبدیل کرنے کا اعلان، عوام پر ٹیکس لگانے کا مشورہ۔ یو اے ای نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ڈپازٹ اپنے $2 بلین کی ادائیگی مؤخر کر دی۔ عالمی بینک قرضوں کے مینجمنٹ پلان اور ٹیرف پر نظر ثانی کا خواہش مند، توانائی کے قرضوں اور ٹیرف کے حوالے سے کچھ اقدامات کے سبب اگلے مالی سال تک منظوری مؤخر کی گئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی عالمی بینک کے ایم ڈی آپریشن سے ملاقات، مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خارجہ نے جنیوا کانفرنس کے دوران عالمی بینک کے $2 ارب کے وعدے کو سراہا۔ سعودی عرب اور ورلڈ بینک نے قرض کے لیے اصلاحات کی شرط رکھ دی۔ سابق وزیر خزانہ شوکت طرین نے معاشی اصلاحات کے بغیر آئی ایم ایف سے بحالی ناممکن قرار دے دی، بحران کے حل کے لیے سخت فیصلے ناگزیر قرار۔ وفاقی کابینہ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ ایک شخص کو گرانے کے لیے ملکی معیشت کو تباہ کیا گیا، وقت گواہ رہے گا، ایک شخص نے مشکلات کے باوجود ملک کو سنبھالا۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کی میڈیا سے گفتگو، اپنے حلقے کے لیے 4.5 ارب روپے کے فنڈز منظور کرائے، بطور وزیر $1 تنخواہ نہ لینے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ چودھری شجاعت کی معاشی بحالی کے سنگل ایجنڈے پر تمام جماعتوں کو مل بیٹھنے کی دعوت، چیف جسٹس سے معاشی بحالی کانفرنس کی سربراہی کرنے کی اپیل کر دی۔ پرویز الہی اور مونس الہی کو قاف لیگ سے نہ نکالنے کا ارادہ ظاہر کر دیا، کہا پرویز الہی سے معاملہ
معاملہ MPA سے متعلق خط سے خراب ہوا، بات گھر میں تقسیم کے لیے دیوار بنانے تک بڑھانے کا انکشاف کر دیا۔ پاکستان کے معاشی چیلنج سے واقف ہیں، تکنیکی نکات پر گفتگو ہوتی ہے، جتنا ممکن ہوا مدد کریں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کی ہفتہ وار پریس بریفنگ، پاکستان کو بہتر معاشی پوزیشن پر دیکھنے کی خواہش کا اظہار۔ وفاقی کابینہ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ متبادل توانائی کے منصوبوں کا معاہدہ کرنے کی منظوری دے دی۔ پاکستان اور لبنان کے درمیان دفاعی شعبوں میں تعاون کے معاہدے کی منظوری۔ پاک روس بین الحکومتی کمیشن کے مذاکرات کا دوسرا دن، توانائی، تجارت، سرمایہ کاری اور زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر مشاورت۔ روسی وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں، برطانوی خام تیل 84 اور امریکی خام تیل $78 فی بیرل پر آ گیا۔ شہباز گل پیشگی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش، عدالت نے ضمانت منظور کر کے پولیس کو PTI رہنما کو گرفتاری سے روک دیا۔ کراچی کا جہانگیر روڈ تعمیر کے چند ماہ بعد ہی دوبارہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، روڈ کی خستہ حالی کے باعث علاقہ مکین، دکاندار اور راہگیر سبھی اذیت میں مبتلا۔ اسلام آباد کے پمز اسپتال میں فنڈز کی قلت کے باعث ہیلتھ کارڈ کی سہولت بند ہونے پر شہری پریشان، کئی غریبوں کی سرجری 2 ہفتوں سے تاخیر کا شکار۔ انتظامیہ کا ہیلتھ کارڈ اخراجات کی مد میں دواساز کمپنیز کو 10 کروڑ روپے ادا کرنے کا عذر، سہولت برقرار رکھنا ناممکن قرار دے دیا۔ پشاور، نوشہرہ، سوات، مانسہرہ اور ہزارہ ڈویژن میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.6 ریکارڈ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی زیر زمین گہرائی 190 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے جھٹکوں سے خوفزدہ عوام گھروں سے باہر نکل آئے۔ ملک بھر میں سردی کی لہر، شمالی علاقہ جات، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کئی اضلاع میں برف باری کے بعد سرد ہواؤں کا راج، شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ راجن پور میں 5 سال کے بعد ہلکی برف باری۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن نے استعفیٰ دے دیا، اگلے ماہ وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں چھوڑنے کا اعلان۔ عہدہ سنبھالنا بڑی ذمہ داری تھی جسے بہترین طور پر ادا کرنے کی کوشش کی۔ جیسنڈا کا دوبارہ الیکشن نہ لڑنے کا اعلان۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کا شیڈیول سامنے آ گیا۔ لیگ 13 فروری سے ملتان میں شروع ہوگی۔ شیڈیول کا باقاعدہ اعلان آج یا کل کر دیا جائے گا۔ پہلا میچ ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کے درمیان ہوگا۔ پاکستان ویمن ٹیم تیسرے کروزر میچ کے لیے برسبین سے سڈنی روانہ۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز کا تیسرا ون ڈے سڈنی میں ہفتے کو کھیلا جائے گا۔